تین فائدے ہیں جانور پالنے کے، کیونکہ میں بہت پالتا ہوں۔ کتنے فائدے ہیں؟ ایک تو حرام جانور نہ پالیں، کتے نہ پالیں، بلی بھی کوئی پسندیدہ، جائز ہے پالنا، پسندیدہ کام نہیں ہے، جائز ہے۔ کتے پالنے میں حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اعمال سے ایک قرات نیکی کم ہوگی، پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوتی، ضائع ہو رہی ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ اس کی نیکیاں۔ ہماری شریعت نے حرام جانوروں کے پالنے کو پروموٹ نہیں کیا، نہ حرام جانوروں کا بزنس کو پسند کیا گیا ہے۔ حلال حرام کی بحث میں نہیں جا رہا، پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اسلام چاہتا ہے وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہو۔ کتا کیا کاٹ کے کھائیں گے آپ؟ وہی بات ہے، وفادار ہے تو پالتے ہیں، وفادار ہے اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھانا ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی وفاداری نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے۔ دیکھو آپ کا دوست وفادار ہوگا نا، ٹائم پہ کام آیا، وفا کی ہے، آپ کے کام کا نہ بھی ہو، آپ اس کو وفاداری کے بدلے میں پال لو دوست کو، کہ یار یہ میرے فلاں موقع پہ بولو نا کام آیا تھا۔ کتا جو ہے نا، کتا وہ جانور ہے، میں نے ابھی کتے پہ پوری رپورٹ پیش کی آپ کو کہ اس کی وفاداری کا اس کو ثواب نہیں ملتا، تو وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے، ضرورت کے لیے۔ جب تک ضرورت ہے ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو بھائی جا تو اپنا کام کر۔ ضرورت ہوتی ہے حفاظت کے لیے، واقعی اگر ضرورت ہے حفاظت کی، ٹھیک ہے آپ پال سکتے ہیں اس کو۔ فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے یا کسٹم والوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے کہ وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ اس میں کوئی نشہ وشہ تو نہیں ہے، تو کتے سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنا تیرا اتنا میرا، وہ پہلے رپورٹ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کتوں کا۔ کسی نے، چلیں چھوڑیں پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، کسٹم والے بھی بیان سنتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے کسٹم میں تھے، ان کی ترقی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا لوگوں کی ترقی سے بندہ خوش ہوتا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی آپ کی پریشان، کہتے ہیں یار اب ایسی پوسٹ پر ہوں کہ کھانے کا زیادہ موقع ملے گا نہیں۔ حلال تنخواہ تو ڈبل ہو گئی ہے، لیکن جو کھانچے تھے وہ تو نیچے والوں کے ہاتھ میں اب فلٹر ہو کے آئے گا جو میرے پاس آئے گا۔ خیر، تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے یار۔ ایک روپیہ بھی کوئی کسی کا کھا لے نا، ایک روپیہ بھی، وہ قیامت میں ایک روپیہ کی صورت میں نہیں ملے گا واپس۔ تو کسٹم والے جو ماشاءاللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو طبیعت سے رشوتیں کھا رہے ہیں نا، یہ خوش نہ ہو، خوش نہ ہو، کیونکہ میرے بھی کچھ دن پہلے باہر سے کچھ آیا، وہ کسٹم والے پی گئے، وہ الحمدللہ وہ پی گئے، وہ ملا ہی نہیں واپس۔ ہمیں جانے میں تاخیر ہو گئی، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ ہم نے کہا وہ اتنی مہنگی چیز نہیں تھی کہ ہم اس کے لیے اتنا درد سر لیتے، پی رہے ہیں پینے دو۔ تو مسئلہ یہ، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، سارے جیسے نہیں ہوتے۔ میں بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کتا پالیں، جب ضرورت پوری ہو چھوڑ دیں اس کو۔ ریوڑ کے لیے پالنا ہے، بعض لوگوں نے چھتوں پہ پرندے پالے ہوئے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں وہاں کے لیے کتا۔ یہ شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو پسند نہیں کیا، اس کے باوجود ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ کیوں دے دی؟ اس لیے کہ یہ جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خدمت کے لیے۔ تو جب تک خدمت ہے ٹھیک ہے، شوقیہ نہ پالیں۔ آج کل بڑے مالدار گھرانوں میں کتے پالنے کا شوق بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن یہ چیزیں الگ ٹاپک بنا کے نہیں ہوتی، موضوع کے درمیان میں ان پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے تو بات آگے چلی جاتی ہے۔ تو یہ فیشن بن چکا ہے۔ دیکھو ایک بات خوب سمجھو، اسلام جب بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے نا، سمجھ لو وہ نیچر کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف۔ اگر اس کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی فالٹ ہے، آپ نیچر سے ہٹ گئے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ صفائی نیچر ہے یا گندگی نیچر ہے؟ صفائی نیچر ہے نا۔ اگر آپ کو صاف رہنا اچھا نہیں لگ رہا، اس کا مطلب کیا اسلام غلط ہے یا آپ غلط ہیں؟ کیا سب کو صاف رہنا اچھا لگتا ہے؟ بولو نہیں نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میلے کچھ اہلے نہیں۔ ہم نے اپنے بعض ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں، ہمارے دوست تھے، ان کے بارے میں رپورٹ تھی کہ پورے سال صرف عید کے دن نہاتے ہیں وہ ہیں، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ۔
تو نہیں ہے، نہیں نہانے ہوتے ہیں، آپ جائیں ایسے علاقے نظر آئیں گے ہر وقت گند، بہت ہی گندگی میں رہتے ہیں وہ. تو کیا ان کا دل نہیں کرتا نہانے کا، صاف ستھرا ہونے کا؟ نہیں کرتا. کرتا ہوتا تو بھائی ان کا دل کھانے کا کرتا ہے تو کھا لیتے ہیں، چلنے کا کرتا ہے تو چل لیتے ہیں، نہانے کا کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ میلا رہ رہ کے فطرت بولو چینج ہو گئی. توحید انسان کی فطرت ہے یا شرک؟ توحید فطرت ہے. آپ کے سامنے کوئی پتھر کا بنا ہوا بدھ لا کے رکھے، بولے اس کی عبادت کرو، آپ کہہ گے مسٹنڈا، کیا لگتا ہے میرا یہ دھڑا یہاں سے؟ بلکہ انسان تو اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا. یہ جو باس کی چمچہ گیری ہوتی ہے یہ تو مجبوری میں ہوتی ہے. خوشی سے کوئی چمچہ بنے گا باس کا؟ کون بنتا ہے یار؟ یہ میرا کیا لگتا ہے، تنخواہ منخواہ چاہیے تو یس سر جی سر تھوڑا بہت. تو انسان کی نیچر نہیں ہے، یہ خودداری ہے انسان کے نیچر میں، خودداری. لیکن جب فطرت چینج ہوتی ہے الٹ جاتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، انسان کو یہ جو حرام جانور ہے نا، جو درندے ہیں چیر پھاڑ کے کھانے والے، ان میں اللہ نے ایک وحشت رکھی ہے. ان میں انسیت نہیں ہے، مانوسیت نہیں ہے. انسیت سمجھتے ہیں جسے دیکھ کے ایک اچھا سا لگے، یہ نہیں ہوتا ان میں. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے، دروازے پہ کتا ہے، آپ ایک دم دیکھ کے ہل جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے. یہ وحشت ہے. خود مالک جو ہے نا، مالک وہ بھی کتے سے تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے کہ یار ہے بہرحال یہ کتا، کسی مرتبہ بھی یہ کتے پن پہ آ سکتا ہے. اس کا دماغ الٹا تو یہ آپ ہی کو کھا جائے گا. اور آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جو 10-10 سال سے وفادار کتے تھے، انہی کا میٹر گھوما، انہوں نے مالک کو مار کے کھا گئے وہ. تو وحشت ہے اس میں ایک عجیب سی. پھر ان کی لید میں ایک الگ بدبو ہے، ان کے پیشاب میں، ان کی گندگی میں ایک الگ اسمیل ہے، اس میں بیماریاں ہیں. یہ انسان کے مانوس ہونے کے لیے نہیں ہے یہ جانور. انسان کو جن جانوروں سے اللہ نے مانوس کیا، جو صحابہ کرام پالتے تھے، جو انبیاء کرام پالتے تھے، وہ جانور ہیں اونٹ. آپ کبھی کسی جنگل میں اونٹ چلتے ہوئے دیکھیں؟ ہم تھر گئے تھے اونٹوں کے غول دیکھ کے ایک الگ سی روحانیت. کتوں کو دیکھ کے کبھی یہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی. ممکن ہے کوئی کتا پالنے والا میرا بیان سن رہا ہو کہ ہمیں تو بڑی روحانیت نظر آتی ہے، 6 کتے لائن سے جا رہے ہیں. آپ کو اگر نظر آ رہی ہے اس کا مطلب آپ چینج ہو چکے ہیں، اسلام چینج نہیں ہوا، آپ کی فطرت مسخ ہو گئی ہے. جو آدمی نیچر پہ ہو، بالغ ہوتے ہی نکاح کا دل کرے گا نا، اس کا لڑکیوں کی طرف طبیعت مائل ہوگی. جو گندا ہو وہ کدھر جائے گا؟ وہ لڑکے کی طرف جائے گا. دوسرے آدمی کو گھن آ رہی ہوگی، ابھی بے غیرت کو، بے شرم کو دیکھو کیا کر رہا ہے. دوسرے کو گھن آ رہی ہوگی، یار یہ پکڑا گیا، کس کام میں پکڑا گیا ہے، گھن آ رہی ہوگی اس کو. آپ کو گھن آ رہی ہے، اس کو نہیں آ رہی، تبھی تو اس نے یہ کام کیا نا. تو اب بتاؤ آپ گندے ہو یا وہ گندا ہے؟ وہ آپ کو گندا کہے گا کہ یار اتنا اچھا ہے یہ اور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا. ہیں بھائی سبکتگین صاحب کتنے اچھے ہیں، میں اپنے ابا کی بہو بنا رہا ہوں اس کو. یورپ میں تو ہونے لگا ہے نا، میں بتاتا ہوں بار بار. یورپ میں جب بیٹا کہے نا ابا میری شادی کر دو، تو پوچھتے ہیں میل سے یا فیمیل سے. یہ سسٹم ابھی وہاں چلنے والا ہے. تو ہم اس کو لطیفہ سمجھتے ہیں، لیکن وہاں یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے. تو آپ بتاؤ اسلام برا ہے یا انہوں نے برائی کو پروموٹ کیا ہے؟ یہ تو نیچر تھوڑی ہے، یہ کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا. تو یہ بات صرف میں یہ دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ انسان جب الٹا ہوتا ہے تو اسے ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. اس کا حل یہ نہیں کہ سب چیزوں کو الٹا کر دے، اس کا حل ہی خود سیدھا ہو جائے. کسی کو سبکتگین اچھا لگ رہا ہے تو بھائی اس کو خدا کا واسطہ اس سے تعلق چھوڑ کے خود سیدھا ہونے کی کوشش کرو. جو نیچر ہے تمہیں وہ اچھی لگنے لگے گی تھوڑے دنوں میں. کوئی بھنگی ہے جس کو نہانے کا دل نہیں کر رہا، اس کو یہ نہیں کہ سب کو میلا کر دے وہ، تو اس کا طریقہ یہ ایک دن اس کو سروس اسٹیشن لے جا کے تیزاب سے نہلاؤ، بار بار نہلاؤ، خوشبوئیں چھڑکو. تھوڑے دنوں میں اس کو صفائی اچھی لگنے لگے گی. اس لیے جو لوگ کتے پالتے ہیں، بلے پالتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کچھ دن اونٹ، بکریاں، بھیڑ، مرغیاں پال کے دیکھو. میرے دوست ہمارا یہ شاگرد کہہ رہا تھا کہ آج مرغیوں پہ بیان ہوگا. میں نے اس ہفتے مرغیاں بطخیں خریدی نا، کہہ رہا آج ہو نہیں سکتا کہ مرغیوں پہ بیان نہ ہو. میں نے کہا نہیں ہوگا، آج کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے رکھی ہوں، وہ اتفاق سے. تو خیر شریعت نے
جو حلال جانور ہے نا، اونٹ ہے، آپ کبھی تھر کے ریگستانوں میں جائیں، اونٹ گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑا ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے، اتنی لمبی لمبی گردنیں، ایسے مستانی چال چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ایک الگ سا لک، مدینہ جب آپ جاتے ہیں اونٹوں کے پورے پورے بڑھائے، عجیب سی روحانیت ہوتی ہے، وہاں آپ جائیں گے، ان کی لید میں جو اسمیل ہے، بدبو ہے، اس سے انسان کو گھن نہیں آتی، الٹی نہیں آتی، بھینسوں کے باڑے میں جائیں آپ کو الٹی نہیں آئے گی، بے ہوش نہیں ہوں گے آپ، حالانکہ کتنا گوبر پڑا ہوا ہوگا۔ یہ جانور اللہ نے، جن میں 4 جانوروں کا تو اللہ نے قرآن میں الگ سے ذکر کیا، ثمانیۃ ازواج، فرمایا 8 قسم کے جانور ہیں جو ہم نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، اور قرآن کہتا تھا کہ مشرکین نے ان جانوروں کو نا اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، اونٹ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ، یہ اونٹ فلاں بت کے نام پہ، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، قرآن کو غصہ ہے کہ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے ہے، اسے تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ من الابل اثنین، فرمایا 2 اونٹوں میں، نر اور مادہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 2۔ ومن البقر اثنین، فرمایا 2 گایوں میں، نر اور مادہ، بیل کا الگ تذکرہ کیا، گائے کا الگ، کیونکہ ہندوؤں نے بیل کو پروٹوکول بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں، گائے کو ماں بنایا ہوا انہوں نے، جو گائے کا ہسبینڈ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت، تو قرآن نے کہا ہماری نظر میں نہ گائے کی ویلیو نہ بیل کی، دونوں ایک جیسے ہیں، کٹ کے کھانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، بھینس بھی گائے ہی کے حکم میں ہے، تو پالنے کی چیز اونٹ ہے، اور کیا ہے؟ گائے بھینس ہے۔ ابھی میں ان کے کچھ بتاتا ہوں، اسلام نے جو ترغیب دی اس میں فائدے کیا ہیں۔ تیسری چیز وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ، بکرا بکری اور دمبا اور دمبی، جس میں بھیڑ، چکی والا دمبا وغیرہ، یہ سب اسی میں آ گئے۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس میں نے نر کو حرام کیا ہے یا مادی کو حرام کیا ہے؟ میں نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا، تو تم کیوں حرام کر رہے ہو اپنے اوپر؟ آج ہم عقیدے کے اعتبار سے تو حرام نہیں کر رہے ان چیزوں کو، عملاً حرام ہی کر دیا ہے، عملاً کیا کر دیا ہے، اور ان میں وہ چیز حرام کی ہے جو سب سے نفیس تھی، ان کی چربی جو سب سے زیادہ، دیکھو ان 4 جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر حرام کرتے تھے، اللہ کو غصہ آیا کہ اللہ نے تو اسپیشل نام لے کے حلال کیے، کیوں حرام کر رہے ہو؟ اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کھاؤ، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آج بچوں کو جو کھلایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں، پاپڑ کھا رہے ہیں، اور ارتغل پاپڑ بھی آ گئے مارکیٹ میں، حلیمہ پاپڑ بھی آ گئے ہیں، بچوں کو گوشت ہی نہیں کھلاتے، بچوں کے لیے تو گوشت، گائے کا گوشت خاص طور پہ بہت ہی مفید ہے، بچوں کو تو گائے کے گوشت میں جو پاور ہے وہ یہ اس میں تھوڑی ہے باقیوں میں۔ دوسرا، اللہ نے یہودیوں پہ حرام کی تھی چربی ان جانوروں کی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ سب سے لذیذ چیز کیا ہوتی ہے؟ فیٹ، جس میں گوشت پکتا ہے، وہی حرام کر دیا تو گوشت کو پکانے کا مزہ گیا۔ اللہ نے کہا بس سیخوں پہ تکے لگا لگا کے نا کوئلے پہ پکاؤ، اب یہ جو سالن بنتا ہے نا چربی میں ڈال کے، اس سے تم محروم ہو گئے۔ اس کا مطلب سب سے نفیس چیز اس جانور میں کیا تھی؟ ان کا فیٹ، وہ ڈاکٹروں نے حرام کر دیا، وہ کمپنیوں نے حرام کر دیا، ڈالڈا، اور ڈالڈا کا نام نہیں لینا چاہیے، ساری ایک جیسی ہیں، جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں، یہ والا آئل پیجئے، یہ والا آئل کھائیے، کولیسٹرول فری، چمکتا ہوا بالکل شیشے کی طرح۔ خدا نے گوشت ہمیں دیا، بولا یہ گوشت ہے، اسی کے اندر چربی ہے، ہاں بات چلی گئی۔ تو میں یہ کر رہا تھا 4 جانور اللہ نے حکم دیا، دمبا، بکرا، گائے اور اونٹ۔ اسی طرح ہمیشہ سے صحابہ، تابعین اور پیغمبروں میں رواج رہا ہے مرغیاں بھی پالنے کا۔ اب کمال کی بات دیکھو، حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک فإنہ یوذر للصلاۃ، مرغے کو برا مت کہو، یہ صبح نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اس سے مرغا کی بھی ترغیب کسی حد تک اشارہ ملتا ہے نا کہ یہ چیزیں گھریلو چیزیں ہیں، یہ گھریلو چیزیں ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی بیٹوں میں، ان کی مینگنیوں میں، ان کے پیشاب میں انسان کے لیے بیماریاں نہیں ہیں۔ ان میں جو وبائیں پھوٹتی ہیں وہ انسانوں کو نہیں لگتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آپ بندر پالو، اس میں کوئی وائرس آیا، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ وائرس
آپ میں پھیل جائے. آپ کتا پالو, کوئی بیماری آئی, خطرہ ہے کہ آپ تک پہنچے گی وہ بیماری. ان جانوروں میں کتنی بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مرغیوں میں بیماری آئی ہے, لاکھوں مرغیاں مر گئی, پولٹری فارم والے ایک بھی نہیں مرا ہوتا. تو اسلام جب کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نا, وہ قیامت تک کے لیے ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو سکتا, کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. تو ایک فائدہ تو اس میں کیا ہے کہ یہ ان جانوروں کو پالنے میں کہ آپ کی جو اسلام جن جانوروں کی ترغیب دے رہا ہے تو اسلام پر کسی حد تک عمل ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کوئی اسلام کا کوئی یہ شرعی حکم ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا انسانیت کو فائدہ ہے. لوگ جب حلال جانور پالیں گے, مارکیٹ میں گوشت بولو نا سستا ہوگا, دودھ بول لو یار سستا ہوگا, تو وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہے. انڈے آپ کے گھر کے انڈے خرچہ بھی تو نکلے گا نا. تیسرا, بہت سارا گھر میں جو سبزیاں پکتی ہیں, دال پکتی ہیں, جو ویسٹیج ہوتا ہے, کچرا ہوتا ہے, وہ ضائع ہونے سے بچے گا. آپ یہ جانور پالو نا, بکری مرغی وغیرہ, گھر کی بچی بھی ہر چیز یا تو مرغی کھا جائے گی یا بکری کھا جائے گی, وہ پھر گھوم کے دودھ بن کے آ جائے گی آپ کے پاس. تو اللہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ضائع ہوں یا اللہ چاہتے ہیں چیزیں بچیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. تو بچت ہے نا اس میں. کتے کو کیا کھلاؤ گے؟ زیادہ گوشت کھلا دیا وہ کتا پن پہ آ جائے گا, پھر وہ جو گند نکالتا ہے کتا وہ بیماریوں کا ذریعہ. یہ جو جانور ہیں یہ کچھ دودھ بنا کے نکالیں گے اور کچھ مینگنیاں بنا کے, تو وہ مینگنیاں یا ان کی جو لید ہے وہ زمین کے لیے ٹونک ہے. یہ جو آج کل یوریا نے زمینوں کا بیڑا غرق کر, آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں زمین میں کیچوے بہت ہوا کرتے تھے, ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہمیں تو یاد ہے کیاریاں سے ہم کیچووں کے ساتھ کھیلتے تھے بچپن میں. آج کل کیچوے مارکیٹ سے شارٹ. کیچوا زمین کی طاقت کے لیے اتنا مفید کیڑا ہے, جس کیاری میں کیچوے ہوں آپ وہاں کوئی پودا لگائیں, جس میں کیچوے نہ ہوں, دونوں کی گروتھ میں ڈبل کا فرق ہوگا. کیچوا جب خوراک کھاتا ہے نا, کھاد بنا کے نکالتا ہے, فرٹیلائز, وہ اتنی تیزی سے زمین فرٹائل ہوتی ہے, اتنی پاور بڑھتی ہے. آج کل جو مارکیٹ میں اسپرے آ رہے ہیں نا, جو ہم یورپ سے اور امریکہ سے خرید کے اپنی کھیتیوں پہ کر رہے ہیں, ان اسپریز نے ان کیچووں کو ختم کر دی اور پیداوار کی ایسی کی بولو تیسی کر دی. سمجھتے ہو؟ پہلے کتے پہ رپورٹ کی پیش کی ہم نے, کیچوے پہ رپورٹ پیش کر دی. تو اب وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہو گئے مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. سنے پیکٹ میں کیچوے مل رہے ہوتے ہیں مرغیوں کو کھلانے کے لیے نا, کیچوے بھی پیکٹ میں مل رہے ہیں جا کے. خیر, تو ان جانور, یہ زمین, ان کی مینگنیاں زمین کو طاقت دیتی ہیں. تو یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ ہے آپ میں تواضع پیدا ہوگی اس سے. جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کے اندر تواضع, کیونکہ وہ یہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں یہ کام ہوتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ کام 3 پیس سوٹ اور ٹائی کا ہے, آدمی نیچر کے قریب ہوتا ہے. چوتھی بات, بہت ساری ذہنی بیماریوں سے بچتا ہے انسان, بہت ساری ذہنی. میں نے خود سنا ہے بعض نفسیاتی ڈاکٹر جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو جانور پالنے کا مشورہ دیتے ہیں. تھوڑا دماغ لگاؤ ان چیزوں کی طرف. ہر وقت جو ہے نا دماغ بھرا رہتا ہے, میں اتنا پیسہ وہاں سے کماؤں, اس سے اتنا پیسہ لینا, اس سے اتنا پیسہ لینا, بیگم کو کیا ہو گیا, وہ بھاگ گئی, وہ واپس کیوں نہیں آ رہی, ساس نے یہ کیوں کہہ دیا, سسر صاحب نے آج الٹی بات کیوں کر دی, سالے کیوں آگے بیٹھ گئے, بے وقت کھانا بھی مانگ رہے ہیں. ہر وقت ڈپریشن میں کیا کرے گا؟ جانور ڈپریشن نہیں دیتے آپ کو. سارا دن نہ کھلاؤ, بیچارہ پڑا رہے گا اپنا آرام, گناہ ملے گا آخرت میں, وہ کچھ نہیں کہے گا. تو خیر یہ تو ایک الگ سے ٹاپک بیچ میں آ گیا, لیکن یہ ضروری تھا. اسلام نے کیا کہا ہے بھائی؟ بدگمانی مت کرو, مثبت سوچو, یہ کہا ہے نا. صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ, ایک صحابی نے دیکھا نا آپ کی کیا نیکی ہے کہ نبی نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, رات کو سب سے دل صاف کر کے سوتا ہوں. رات کو سوتا ہوں تو کیا کرتا ہوں, دل صاف, کہ بھائی جس نے الٹی بات کی اس کو سیدھا کر لیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ وہ یہ جو کہنا تھا یہ غلط مطلب نہیں ہے, اس کا صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. وہ فلاں جو مجھ پہ غصہ ہوا تو اصل میں حسد کی وجہ سے نہیں, اس کے دل میں میری اصلاح کا جذبہ بہت زیادہ ہے, اس لیے وہ ایکسائٹیڈ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دل صاف کر کے سونا یہ بہت بڑی نیکی ہے.
تو وہ کتنا زبردست لفظ تبلیغ والے بولتے ہیں, پازیٹو کوشش کرتے ہیں نا. آپ سوچو کہ بھائی بڑے کا ادب اس لیے کیا جائے کہ اس کی نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں, اس کی زندگی زیادہ ہے تو اس کو زیادہ نیکیوں کا ٹائم ملا ہے, تو غالب یہی ہے کہ نیکیاں اس نے آپ سے زیادہ کی ہوں. چھوٹے پہ شفقت یہ سوچ کے کی جائے کہ اس کے گناہ آپ سے کم ہیں. کیا ہٹو بچوں مثال ہے یا نہیں بھائی. وہ ہم پتہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ چھوٹا ہے اس کو کیا پتا, میری نمازیں بھی اس سے زیادہ, میری زکاتیں بھی اس سے زیادہ. یہ تو بھی بچہ ہے کل کا, ابھی تو اس نے کوئی قربانی دی نہیں ہے, میں نے ماں باپ کی خدمت بھی اس سے زیادہ کی. اور بڑے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو بدماشیاں میں کر رہا ہوں وہ اس نے مجھ سے زیادہ ہی کی ہوں گی. ٹھیک ہے نا, جو برائیاں مجھ میں ہیں, اس کی عمر 10 سال بڑی ہے تو 10 سال اس کے گناہ مجھ سے زیادہ ہیں. تو عقل کے لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے, لیکن جب یہ ٹھیک ہے تو وہ بھی تو ٹھیک ہے نا کہ نیکیاں زیادہ کی ہوں گی اس نے. تو اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں آپ نے کیا سوچنا ہے, پازیٹو, اس کی نیکیوں کی طرف توجہ اور اپنی خامیوں کی طرف توجہ, کہ میری برائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں اور اس کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ. اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے, انسان ٹینشن لیس ہو جاتا ہے, ورنہ چڑھتا رہتا ہے بلا وجہ نا. آدھے مسئلے تو اسی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, لوگوں سے نفرت کی وجہ سے, یہ اتنا برا, یہ اتنا برا, یہ ایسا کیوں, یہ ویسا کیوں, اسی سے ٹینشن میں آ رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ عزت ایسی چیز ہے جس کے حصول کی کوشش جس نے کی ہے نا اس کو نہیں ملی کبھی بھی, جس نے کوشش نہیں کی اس کو بہت مل جاتی ہے. تو ایک طریقہ تو یہ بتایا گیا کہ سوچو کیا, پازیٹو. دوسرا طریقہ بتایا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو, کہ جو آپ کو پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس اتنے بھی نہیں ہیں. ایک صاحب کا فون آیا, 5 سال سے بے روزگار ہوں, گھر میں بھی سلاواتے ہیں, باہر بھی سلاواتے ہیں, ٹینشن میں. میں نے کہا بھائی جان گھر تو ہے نا, چلو سلاواتیں سننے کو مل رہی ہیں لیکن گھر والوں نے نکالا تو نہیں نا, چھت تو ہے نا. یہ جو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں نا, ان کے پاس رات گزارنے کے لیے چھت میسر نہیں. میں نے کہا گھر میں ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, سلاواتیں سنانے کے بعد مل رہا ہے لیکن مل رہا ہے نا. اور سلاواتیں باپ دادا کی طرف سے مل رہی ہیں نا, کوئی یہ تھوڑی کہ پڑوسی سنا رہے ہیں, وہ تو اپنے لوگ ہیں. تو اس لیے میں لوگوں سے 2 باتیں لازمی کہتا ہوں کہ ہسپتالوں میں بیماروں کو جا کے دیکھا کرو, جو خطرناک بیمار پڑے ہوئے ہیں نا, کوئی فالج میں نظر آئے گا, کوئی ڈائلسس پہ ہوگا, کوئی کیا عجیب عجیب آپ کو بیمار نظر آئیں گے. دوسرا, ایدھی سینٹر کے مردہ خانے چکر لگا لو آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر اگلے ہفتے تک بھول جاؤ گے. یہاں سے جب بیان کے لیے جاؤ نا, بیان سے فارغ ہو کے تو ایدھی سینٹر کے مردہ خانے کو ذرا ٹچ کرتے ہوئے. قبرستان میں تو اصل میں اس لیے عبرت نہیں ہو رہی, وہ مردہ تو نیچے چلا گیا نا, نظر تو آ نہیں رہا. وہ جب آپ ایدھی سینٹر کے مردہ خانوں میں جاؤ گے تو بڑے بڑے فرنٹر آپ کو برف کی سیلوں پہ لیٹے ہوئے نظر آئیں گے. بڑی امیدیں تھی, ہم یہ کریں گے, ہم یوں کریں گے, ایسا کریں گے. فی الحال بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ تو لے لیے, ایک اور ہو جائے, طارق روڈ کی 2-4 دکانیں بھی ہو جائیں, ذرا آباد علاقہ ہے, اور دوسری شادی بھی ہو جائے. مفتی صاحب کے بہت سارے ہم نے بیانات سن لیے, اور پھر ایک سر دبائے گی, دوسری پاؤں دبائے گی. ٹھیک ہے نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دوسری شادی کا سوچ رہا ہوں کیونکہ میرے گھر میں بیگم جو ہے نا وہ کام کاج کرتی ہے, میری خدمت تو کپڑے وپڑے اس طرح نہیں ہوتے, تو ایک اور آ جائے گی تو اس کا کام کیا ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا, وہ اس طرح کر دے گی یہ گھر کے. میں نے کہا میرا خیال ہے کوئی مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے بھائی تو, کیونکہ زمین میں لوگ اس طرح کی باتیں, نارمل آدمی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. مریخ سے آیا ہوا ہوگا کہیں سے, اس کو پتہ ہی نہیں زمین. میں نے کہا تو کر کے تو دیکھ. کہہ رہے ایک روٹی پکائے گی, دوسری سالن پکائے گی. میں نے کہا ایک روٹی سے, جس بیلن سے روٹی پکاتی ہے نا, ایک اس بیلن سے تیرا سر دھونے گی, اور دوسری جس چمچے سے کھانا پکاتی ہے اس چمچے سے وہ چمچہ تیرے سر پہ چلائے گا. تو آپ کہتے ہو یا تو کبھی ترغیب دیتے ہو کبھی ڈراتے ہو. تو میں ترغیب دیتا ہوں مگر اس نیت سے نہیں کہ ایک پاؤں دبائے گی تو ایک کھانا پکائے, یہ نہیں ہوگا.
ہو سکتا ہے دونوں کو ہوٹل سے کھلانا پڑے لا کے کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ, لڑو نہیں, خدا کا واسطہ کھانا میں پکاؤں گا. تو یہ سب چیزیں یہ سوچ کے کرنے کا کہتا ہوں میں. تو خیر, تو دو چیزیں اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں. بنیادی چیز کیا ہے, بیماروں کو دیکھو, معذوروں کو دیکھو. میں ایک واقعہ سنایا میں نے پچھلے ہفتے, پتہ نہیں یاد نہیں مجھے سنایا یا نہیں سنایا. ابھی میں سفر تھا میرا اسلام آباد میں, تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ملے. انہوں نے وہاں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, کروڑوں روپے کا بزنس ہے ان کا واقعہ سنایا کہ جوانی میں اس آدمی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کوئی بیماری ہوئی ہے, بس ایک دم بینائی چلی. ہو جاتا ہے بعض دفعہ کوئی ایسا اٹیک ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ علاج کرا کے تھک گیا, اس کی بینائی واپس نہیں آئی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن نیچے نا اسلام آباد میں وہ بنگلہ ہے اس کا جہاں وہ رہتا ہے, نیچے ایک شکر کندی بیچنے والے نہیں ہوتے, کندھے پہ رومال ہے, شکر کندی بیچ رہے, شکر کندی نہیں سوری, یہ جو بھٹا بیچ رہے ہوتے ہیں نا, دانے, مکئی کے دانے بیچ رہا تھا. کہنے اس نے اپنے دوست سے کہا اس مکئی کے جو دانے بیچ رہا ہے نا, آواز آئی نا اس کی, تو اس کو جا کے بولو کہ یہ جب ان اسلام آباد کے بنگلوں میں گھومتا ہوگا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوگا کہ یار میری ایک ریڑی, مکئی کے دانے, اور میں کیا کتنی ایک اس پہ 5 روپے بچا لیتا ہوگا زیادہ سے زیادہ ہے بھائی. تو میں غریب آدمی اور یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بڑے خوبصورت بنگلے, اور میں ایسا غریب. تو اس نے جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا, اس نے کہا اپنے دوست سے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ تو اپنی آنکھیں مجھے دے دے اور میرا بنگلہ لے لے, اور یہ بھٹے کی ریڑی کس کو پکڑا دے, مجھے پکڑا دے, میں اس پہ راضی ہوں. یعنی اگر یہ قدرت میں ممکن ہے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یعنی اس کو بتایا کہ اس کو سبق دلاؤ کہ احساس کمتری کا شکار ہونے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے, میں اپنی پوری دولت بیچنے کے لیے تیار ہوں اگر مجھے کہیں سے بینائی میری واپس لوٹ آئے. یعنی اگر قدرت مجھے یہ آپشن دے کہ بھائی تو اس مکئی بیچنے والے کی جگہ ریڑی میں صدائیں لگا رہا ہے, دھوتی پہن کے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے, ہم تجھے اس کی جگہ لے آتے ہیں لیکن آنکھیں مل جائیں گی, اور اس کو بنگلے میں لا کے بٹھا دیتے ہیں لیکن آنکھیں اس سے چھین لیں گے. تو سیٹھ نے کہا کہ اس کو بولو کہ میں اس پہ راضی ہوں لیکن تو اس پہ راضی نہیں ہوگا, تو اس لیے اللہ نے تجھے مجھ سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. تو بھائی شکر کرنا سیکھو اللہ کے بندو. آج ناشکری بہت ہو رہی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, بہت دفعہ یہ واقعہ سنا ہے, بس مختصر بتاؤں گا. 60 سال کی عمر تک انتہائی غربت میں وقت گزارا انہوں نے, انتہائی غربت, اور دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ آج مولویوں کو صبح شام برا بلا کہتے ہیں نا, ان اکابر نے, ان مولویوں نے اس طرح پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. سمجھ رہے ہو, پیٹ کاٹ کے, اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی تنخواہیں نہیں ہیں, ایسے پیٹ کاٹ کے دین کو بچایا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صبح ناشتے میں انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے, روزانہ دال. ایک دن ایک مہمان نے کہا کہ آپ کے جب بھی آؤ دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا روزانہ دال کھاتے ہیں. اس نے کہا کہ روز دال پکی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے کہا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حلال کیا ہے, اتنا ہی ملتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ واقعی ہم اتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ غریب گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے. ہمارے حضرت انڈیا کا جو پنجاب ہے نا, لدھیانہ, اس کے جو چودھری گھرانہ ہوتا ہے نا, بڑے وڈیرے, ان گھروں میں پیدا ہوئے تھے. والد صاحب ٹھیک ٹھاک مالدار تھے, گاؤں کے جو ہوتے ہیں نا بڑے وڈیرے. مدرسے میں آنے کے بعد کیا ہو گئے, کیونکہ مدرسے میں تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں, اتنی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں مدرسے. اب تو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے, ورنہ ابھی بھی مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں بیچاروں کی ایسے ہی ہوتی. اس لیے مدرسے کے علماء کے ساتھ تعاون کیا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟
لوگ دیکھتے ہیں بعض علماء کو بڑے لینڈ کروزر یہ وہ، ان کو دیکھ کے لوگوں کو دھوکا آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوتے ہوں گے، ضروری تھوڑی سارے، وہ تو بےچارے چندے کو اللہ مال دے دیتا ہے، بےچارے زیادہ تر تو غریب ہی ہوتے ہیں اور مانگتے نہیں کسی سے. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ دین کے کام دل جمی کے ساتھ کر سکے، لیکن وہ مانگتے نہیں کسی سے. اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح، وہ عالم بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا لوگوں سے کبھی، اس سے وہ پھر وہ عالم نہیں ہوگا، اس کی تحقیق کرو. تو ہمارے دینی مدارس میں بہت سے علماء ہیں بیچارے دن رات تدریس میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کرتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور میں سال میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جایا کرتا تھا، تو وہ جو سال میں ایک مرتبہ ان کی خدمت میں جاتے تھے تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سال میں ایک مرتبہ اس قابل ہوتے تھے کہ بس یا ٹرین کا کرایہ جمع ہو جاتا تھا. لیکن آپ دیکھو اہل اللہ کی صحبت کی اہمیت کتنی تھی، کیونکہ اگر یہ صحبت نہ ملتی نا تو پھر غربت میں یہ توکل نہیں ہوتا. تو اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جایا کرتے. ہمارے ہاں بزرگ ہوتے ہیں اس لیے ہم بزرگوں کی زیارت کے بھی قائل ہیں. بعض لوگوں کے ہاں بزرگ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے، بزرگی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ان کے ہاں. تو جن کے ہاں ہوتا ہے ان کے ہاں یہ سارے سیٹ اپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اپنے بزرگوں کی زیارت بھی کرتے ہیں. بعض لوگوں نے ہر بزرگ میں اتنے کیڑے نکال لیے کہ معاشرے سے بزرگوں کو ہی کیا کر دیا ہے، بزرگی معاشرے سے شارٹ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، ہر دور میں بزرگ ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو خیر، تو حضرت فرمایا کرتے تھے اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا سیٹ سمجھتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں یہ حالات بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ناشکری نہ ہو جائے. پھر اللہ نے 60 سال کی عمر کے بعد حضرت کو بہت پیسہ دیا، پھر اسٹائل ہی چینج ہو گیا تھا حضرت کا. بھائی جب اللہ نے غریب رکھا ہے تو غریبوں کی طرح، جب پیسہ آیا تو پھر وہ حدیث ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ حال، پوچھا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ فرمایا ہاں. تو فرمایا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو امیر آدمی کی سواری، امیر آدمی کا گھر، امیر آدمی کا لباس اور امیر آدمی کی خوراک، ان 4 چیزوں سے پیسہ جھلکنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر آپ کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے اور ہونڈا 50 رکھی ہوئی ہے آپ نے اور اس پہ گیس لگوائی ہوئی ہے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے، یہ سادگی نہیں ہے. اگر آپ کو پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ لنڈے کی پینٹیں پہن کے گھوم رہے ہو تو یہ نعمت کی ناشکری. کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے اور آپ انڈے والا برگر تلاش کرتے ہو، یا تو پسند ہی انڈے والا ہو تو ایک الگ بات ہے، پیسہ ہو پھر بھی انڈے والا برگر کھا رہے ہو تو یہ قناعت نہیں ہے، یہ سادگی نہیں ہے، یہ کنجوسی ہے. کنجوسی، اٹ از کالڈ کنجوسی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ بیگم کو بھی ہر وقت کیلکولیشن کر کے نا اس کو حساب لیتے رہتے ہو کتنے انڈے کھائے آج تم نے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کمبخت، بالکل ہی پاگلوں کی طرح زندگی ایک عذاب بن ڈالا ہوا بچوں کو اپنے. ایک خاتون نے بتایا کہ میری ساس نگرانی کر رہی ہے، 2 روٹی کے بعد تیسری کا حساب ہوتا ہے، 2 کے بعد تیسری پکنا کیا ہے؟ منع ہے. اگر غربت ہے تو بھائی پھر تو اللہ کا بس یہی پھر نعمت ہے اللہ کی، یہ شکر کرو مل تو رہا ہے. لیکن پیسہ دیا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت کے اثرات بولو بھائی نظر آئیں. ہاں فخر نہ ہو، غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں کہ وہاں جا کے کالر اونچر کر کے دکھا رہے ہیں میری گھڑی دیکھو، میری بھی گھڑی ہے، ٹھیک ہے نا، میرا لباس اور میرے پیسے، یہ نیچ دکھانے کے لیے تو یہ تو حرام ہو جائے گا، فخر کے لیے حرام ہے. اور اس سے اترائے نہیں آدمی، یہ سمجھے اللہ کی طرف سے بھیک ملی ہوئی ہے، اچھے کپڑے پہن لی بھائی اللہ نے دیا نا. کسی کو بھیکاری کو آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہنا دیں اور اچھا انڈے والے سے ہٹا کے زنگر برگر کھلا دے، اس کو پیزا کھلا دے تو وہ کھائے گا شکر کر کے، تواضع پیدا ہوگی، فخر نہیں کرے گا.
تو یہ اللہ نے بھیک میں دیا ہوا ہے ہمیں. کسی کو لینڈ کروزر دے دی تو وہ فخر نہ کرے, بولے بھائی اللہ نے مجھے دی ہے, میری اپنی تھوڑی ہے. اس کو رکشا دے دیا, مجھے کیا دے دی؟ لینڈ کروزر دے دی. تو نہ یہ میری ہے نہ یہ اس کا ہے, تو فخر کس بات کا؟ تو بس نعمت کو انجوائے تو کرو, غریبوں کو کمتر نہ سمجھے. کیوں نہ سمجھے؟ ہو سکتا ہے بھائی آخرت میں یہ لینڈ کروزر میں ہو اور آپ کو رکشا بھی میسر نہ ہو, الٹا معاملہ نہ ہو رہا ہو, تو مرتے ہی سب ختم. تو آخرت ہے اصل. تو ہمارے حضرت کیا کرتے تھے غربت میں, انتہائی غربت میں, حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے. نہ فرمائے تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نہ, مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو یہ تو گناہ ملے گا, کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے. تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں تو صبر کس بات کا؟ تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل, وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے, 2 وقت کی روٹی مجھے, بولو بھائی, مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا, دور تھوڑا لوگوں سے. تو فرماتے ہیں میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں. سٹائل ہے ہمارا, پبلک میں نہیں رہیں گے, تھوڑا سا ہٹ کے, مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج, ایسے رہتے تھے لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے. وہ سمجھتے تھے بہت بڑا سیٹ ہے کوئی. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا, پودے لگانے کا شوق تھا. تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں, خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے, وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا. کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس, دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوس. یہ دیر آر 2 ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح. شین حلوے والی ہے, پھر حلوے والی ہے. یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, بخودی میں لگا رہتا ہے. کنجوس شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو, ہے بھائی. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے, سارا بچا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے, خود ہی کھاتا رہتا ہے. جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا. یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے انہوں نے بہت دفعہ سن لی ہوں گے, نئے نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا. باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے, وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی, میرے ابا ایسے سخی, کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا, اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی, اور لوگوں کا تانتا ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا. ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا, تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا, جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا, اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہے ہیں. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا, یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے, اپنے ہی بچے ابا کے, دوسرے بھائی ہیں ان کے. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پیئیں, اس لیے بچوں کو آواز نہ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پیئیں. کہہ رہے یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا, شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا, کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار, کیا کرے یار. وہ ایک کنجوس ہاتھ جلدی سناؤں گا جو
کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا, ڈبہ لے کر آیا, تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا, کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا, پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لے, الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا. 1 مہینے بعد آیا, بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں, ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو, کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. یہ صحیح نہیں ہے, خود تو استعمال کرے گا نا, چپ چپ کے کھائے گا. تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے, کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے, وہ نے دے رہا ہے یار کہیں کم نہ ہو جائے, پھر 2 قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے, بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں, پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا, دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے, پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا تو وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوڑ گئی, بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا, ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی ہم حیران ہوتے تھے. جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے, اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ. او بھائی تو خرید لے گاڑی یار, کیا جا رہا ہے, اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کا وزن ذرا زیادہ تھا, وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے جب بھی بس میں جانا ہوتا نا. مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے, میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ, خود کچھ اور کر لو, پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی, پنچر بھی نہیں ہوا کم تھی, تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. میرے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا میں, جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, کہ یہ کام بھی انہی سے لے لو یار, اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو, ٹھیک ہے نا. اگر ہیں اللہ نے دی ہیں, بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے. آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہوں تو الگ حکم ہے, جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں تو ہمارے حضرت کے پاس جب پیسہ آیا تو پھر حضرت شو روم میں گئے, فرمایا گاڑی چاہیے. انہوں نے کہا کون سی گاڑی؟ فرمایا گاڑی دکھاؤ, گاڑی جس کو کیا کہہ سکتے ہیں, لوگ بولیں کہ یہ کیا ہے, لوگوں میں فخر کے لیے نہیں, اپنے سکون کے لیے. تو پھر حضرت نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی معذرت کے ساتھ. کس سے گاڑی خریدی؟ اپنا گھر نہیں بنایا, اس لیے کہ فرمایا کہ میری عمر اب 65 سال ہو گئی, اپنا ذاتی گھر کا کیا کرنا ہے میں نے. بچے اسٹیبل ہیں, ان کو لیے بھی کوئی پراپرٹی بنانے کی ضرورت نہیں, سب اچھا ان کی جاب بھی ہو گئی تھی بچوں کی, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے تھے, تو ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے گھر ور بنانے کی, تو گاڑی خریدو اچھی, گاڑی کی استعمال میں آ رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں 65 سال میں پیسہ آئے تو سب سے پہلے ٹینشن کیا ہوگی, یار آج تک ذاتی گھر نصیب نہیں ہوا, کیا ہونا چاہیے اب؟ ابے اب تو پیسہ آیا, 10-15 سال رہ گئے, کھا لو یار بیٹھ کے, اچھا کھا لو. ساری ٹینشن لے کے بحریہ ٹاؤن میں مکان کی فکر میں لگا دے گا وہ. یعنی پیسہ آنے کے بعد ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے ٹینشن. تو پھر آخر میں جب بہت اللہ نے پیسہ دے دیا تو پھر حضرت نے اپنی اہلیہ کے لیے ایک فلیٹ خرید لیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان کے لیے پاس کوئی کیا ہو ٹھکانہ. خود نہیں شفٹ ہوئے اس میں کہ میں جب انتقال ہو جائے گا تو یہ یہاں رہ لیں گے. اللہ نے اتنا دے دیا, انہوں نے کہا چلو ایک فلیٹ ان کے لیے لے لیتے ہیں, دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا, ایک ٹھکانہ ہو جائے گا. تو آسان زندگیاں ان لوگوں نے گزاری. تبھی جب بھی ان کے پاس جاؤ, جب غربت میں تو بھی خوش, پیسہ آیا تو بھی خوش. ایک جگہ بہت پیسہ ڈوب گیا
تو کاروبار میں لگایا تو بھی خوش. اتنی سی کہتے ہیں نا پیشانی پہ کوئی لکیر آ جائے نا کہ اتنا. اور اس دور میں جن لوگوں نے اس کاروبار میں پیسہ لگایا تھا ان میں بہت سے ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. ضیاء الحق کے دور میں الائنس کا ایک بزنس آیا تھا, کمپنی تھی. جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں ان سے پوچھیں آپ, اسلامی مزاربت کے نام سے شروع کیا انہوں نے, اور لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوب گئے تھے. بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے. حضرت نے ان کا نام شہدائے الائنس رکھ دیا. فرمایا یہ اچھی شہادت نہیں ہے. اللہ پوچھے گا کیوں جان دی؟ اے اللہ اس پیسے کے پیچھے ٹینشن ہو. تو اللہ کہے گا کم بخت مسافر خانہ تھا, 2 روٹی صبح تجھے ملتی تھی, 2 روٹی. اور ان کو تو مالداروں کو تو جن کے پیسے اتنے ڈوب رہے ہیں تو اور زیادہ لگژری لائف اسٹائل ہوتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ گھر بک جائے گا تو کرائے پہ رہ لے. اڑے W11 میں سیٹ نہ ملے تو لٹک کے سفر کر لو یار, کیا جا رہا ہے؟ سفر ہی ہے نا, آگے اسٹیشن پہ آگے اڈے پہ اتر جانا ہے. اب آپ کو چونکہ سیٹ نہیں ملی, اب آپ گئے ڈرائیور کے پاس, بولے ابے مجھے بس کے نیچے دے کے مار دے یا گولی سے ماروں گا. مسافر خانہ ہے میرے بھائی, بیٹھنے کی جگہ مل جائے بہت اچھا, نہیں تو لٹک کے. دیکھو سفر سمجھتے ہیں نا تو انگوٹھا ٹکانے کی جگہ مل جائے نا اس پہ بھی لوگ سفر کر لیتے ہیں. کنڈکٹر سے بول لیتے ہیں تو بس ہٹ جا تھوڑا سا, اتنا سا پاؤں ٹکانے کی جگہ مل جائے بھائی اگلے اڈے پہ اترنا ہے. ہمارے ساتھ تو ایسا, ہم تو جب آج کل تو میں تھوڑا مشہور ہو گیا ہوں تو کہیں جا نہیں سکتا ایسے, ورنہ W11 کا جو مزہ ہے وہ اب اللہ جنت میں لے جائے تو W11 میں سفر ضرور کریں گے وہاں پہ. اب تھوڑا مشہور ہو گئے تو وہ سب پہچان جاتے ہیں, پھر ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ورنہ ہم نے تو بہت دفعہ ایسے سفر کیا ہے. جا رہے ہیں تو چلو جی سیٹ پہ جگہ مل گئی ٹھیک ہے, نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے, نہیں تو پیچھے کھڑے ہو جاؤ, بس چھت پہ بیٹھ جاؤ, انجوائے کرو. کیسا مزہ آ رہا تھا چھت پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جو میں یہ پورا واقعہ اس پہ سنا رہا تھا, ہمارے حضرت کیوں اپنے آپ کو اتنا مالدار سمجھتے تھے, کیوں سمجھتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے جو بیسک بنیادی ضرورتیں اللہ نے پوری کر دی, اور بہت سو کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. گھر تو ہے نا سر چھپانے کو, چاہے کرائے پر ہو, ہے تو نا. بہت سے تو روڈ پہ سو رہے ہیں. کیا حالات ہیں لوگوں کے گھروں میں, جا کے دیکھو پتہ چلتا ہے کیسی خطرناک بیماریاں لگی ہوئی ہیں. تو اسلام نے ہمیں, جو میں آیت پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا کہ تم اس خوش فہمی میں مت رہو کہ جس حالت میں آج ہو ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے. اللہ نے تم سے ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ عمل کو فوکس کرنا ہے, عمل. تو اللہ تعالی نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہاں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس خوشی میں انسان ہوتا ہے اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے وہ. تو اسی خوشی میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ آپ کو یاد رکھے گا. کیسے یاد رکھے گا؟ یا تو وہ ٹینشن دور کر دے گا, یا اس ٹینشن میں اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے گا, حوصلہ دے دے گا اللہ آپ کو. خودکشی کے خیالات نہیں آئیں گے آپ کے دل میں. پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں, کیسے کیسے غموں میں زندگی گزری, مگر ان غموں میں بھی انہوں نے ڈپریشن کی گولیاں بولو نہیں کھائی ہیں. ہمیشہ ان کی زبان سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں ایسا صبر کر کے دکھایا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا, کیا کتنے خوش قسمت کہ اللہ آخری کتاب میں آیتیں نازل کر رہا ہے کہ ایوب کیا خوب بندہ تھا, کیا خوب بندہ تھا. دیکھو ایوب علیہ السلام بیماریوں میں, اگر بیماریوں میں زندگی نہ گزری ہوتی تو اتنے خوبصورت الفاظ ان کے لیے آخری کتاب میں نازل ہوتے. فرض کر لو صحت میں زندگی گزر گئی ہوتی تو گزر تو گئی نا, ختم. اب بیماری میں گزری ہو یا صحت میں, جو چیز جو پاسٹ بن گیا وہ اچھا ہو برا ہو, اب اس سے انسان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. جو گزر گئی ختم. تو صحت میں زندگی گزرتی اتنا انعام نہ ملتا. اللہ فرماتے ہیں نعم العبد, کیا خوب بندہ تھا.
اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی بھی تعریف کی بہت زیادہ. ایوب علیہ السلام جب بہت شدید بیمار تھے نا, تو عام طور پر کیا ہوتا ہے, بیگم صاحبہ خدمت کرتی ہے, میرے میاں کیا ہو گئے, بیمار ہو گئے, کوئی بات نہیں, 1 دن خدمت, 2 دن خدمت, اس کے بعد کہے گی بھائی جان چھڑاؤ, میری کیا ہو گئی ہے, بولو نا, شادی ہو گئی. آج کل مارکیٹ میں جو میرا بیان خواتین سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میاں بے روزگار ہو گیا, بیمار ہو گیا, تو اب بھائی جب شریک حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, زندگی بھر آپ کے ساتھ شریک. نکاح میں اور زنا میں تو یہی فرق ہے نا بنیادی. شریک حیات کا مطلب یہ ہے کیا, خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ, آپ بھی اس کے ساتھ. دیکھو شادی سے پہلے کوئی فالٹ سامنے آ گیا, نہیں کرو شادی, آپ کو اختیار ہے. جو فالٹ شادی کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تو پھر آپ کی قسمت ہے نا. ارے عورت کی شادی ہوئی میاں سے, اگلے دن ایکسیڈنٹ ہوا, لنگڑا ہو گیا, تو اب ہو گیا, وہ قسمت ہے, برداشت کرو, کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یار سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو ایک آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا, پہلے سے پاؤں سے معذور تھا, تو عورت لڑکی والوں نے اس بیس پہ ریجیکٹ کر دیا. ان کا حق ہے, کر سکتے ہیں, لیکن بالکل صحیح فٹ فاٹ, رخصتی بھی ہو گئی, اگلے دن خوشی میں بائک میلیاں لگاتا ہوا جا رہا ہے کہ میری شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی. ہو سکتا ہے گرے, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب یہ تھوڑی کہ عورت کھلا لے کے بھاگ گیا کہ میری تو لنگڑے سے شادی ہوئی ہے. شادی ہو کے لنگڑا ہوا ہے, لنگڑے سے شادی نہیں. اس طرح آپ کی شادی ہوئی, پہلے سے پتا چلا بیگم کے ساتھ یہ مسائل ہیں, نہ کرو شادی بھیا. آپ کس نے کہا ہے, صحیح تھی, نکاح کے بعد بیماری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا, بلکہ دعائیں کراتا ہے. مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں, اللہ صحت عطا فرمائے. اولاد نہیں ہو رہی, دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے, دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا, کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا, اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے. وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا, اتنی دیر میں آپ کیا کرو, ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے, تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی 2-3 چٹکلے, لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا, اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا, قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو لکوا ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا, تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے, بھئی اس کی خدمت کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, لوگوں سے دعا کروا رہا ہے, یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا, وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار, میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں, آدمی بھی برداشت کرتا تھا. اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے. سارے مزے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں. اب دنیا کو ہی اصل بنا لیا ہے, تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے؟ پرفیکٹ, ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے, یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں, وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں, بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے. تو اللہ نے ان کی زوجہ کی بھی کبھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے, کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا, میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی, وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا, تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنس,
اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے، آپ تو پیغمبر ہیں، اور بیوی اتنی نیک ہے، اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے۔ اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ایک ہی دفعہ لگا دیں بس۔ ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی وہ ہے، لیکن جب بیوی کو پتا چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے، تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کی طرف سے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے، مولویوں نے۔ بھائی ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے۔ ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں، وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے ہیں، ہر چیز کے ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا، اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں۔ تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے۔ اس لیے دین فقہا سے سیکھو، یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل، ان سے دین نہ سیکھو۔ یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں، دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے، تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہیں، ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ، یہ تو شریعت چاہتی ہے۔ یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ تو ہیلے there are 2 types of ہیلے، ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے، ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو۔ دونوں میں فرق ہے۔ سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں، چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے، اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں، تو اللہ نے ایک نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھئی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو، ایک ہی دفعہ میں لگا دو تو گویا 100 کوڑے لگ گئے، تو قسم بھی پوری ہو گئی، بیوی بچ گئی۔ تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو، ان کی زوجہ کو، ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا؟ یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے، شوہر کے ساتھ وفا کی وجہ سے۔ یاد رکھو آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں، جو قدرتی آزمائشیں، جو قدرت کی طرف، بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا۔ بھائی میاں کا روزگار چھوٹ گیا، یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی بند کر دیتا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں لیکن بے روزگار ہو گیا، نئی کاروبار حرکت میں آ رہا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ خود سے نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے، اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میاں پہ آئیں تو عورت کو چاہیے ان آزمائشوں میں اس کا ساتھ دے، اسے ذہنی ٹارچر نہ کرے، کیونکہ بے روزگاری کی بیماری اتنی، بے روزگاری کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے، کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی۔ سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس میں خدمت بھی، تو وفا کرنی چاہیے، وفا۔ اور یہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوگا۔